الحمدللہ آج 5 جنوری 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 11 میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے۔ الحمدللہ ہماری یہ 2020 کی پہلی کلاس ہے آج۔ پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی آیت نمبر 26 کے اوپر، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم پر اٹھائے جانے والے ایک اعتراض کو ایڈریس کیا تھا کہ لوگ قرآن پر یہ اعتراض کرتے ہیں، اس زمانے کے لوگ اور آج بھی جن لوگوں کے دماغ میں کیڑا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم میں مچھر کی یا مکڑی کی یا مکھی کی مثالیں جو بیان کی ہیں، تو اس سے مقصد کیا ہے؟ یہاں تو مچھر کا ذکر ہے، اس سے پہلے مکڑی اور مکھی کی مثال آ چکی تھی۔ مکڑی کے نام پہ تو پوری سورت ہے، سورۃ العنکبوت۔ کافروں کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی تھی، اور مکھی کی مثال آئی تھی سورہ الحج کے اندر، کہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا یہ لوگ مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، معبود سمجھ رہے ہیں، ان کی تو اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ وہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے تو اس سے واپس لے سکیں۔ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور نہ مکھی کی چوری کردہ شے کو واپس لے سکتے ہیں۔ تو کافروں نے اعتراض کیا کہ اللہ تو اتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا عالم ہے، تو وہ کیوں مثالیں ایسی بیان کرتا ہے چھوٹی چھوٹی؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے، کیونکہ اللہ کا مقصد کسی کے اوپر علم کا روب ڈالنا نہیں ہے، بلکہ بات کو سمجھانا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ٹونٹ کے طور پہ یہ بات کی کہ یہ ہم اس لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اہل ایمان جو ہیں وہ تو اس کو قبول کر لیں گے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اچھا، یہ آیت لوگوں نے پکڑی ہوئی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور یہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے، وہ تو کافر ہے، کیونکہ قرآن گمراہی کے لیے تو آئی نہیں ہے، یہ تو ھدی للناس ہے۔ سورہ البقرہ میں ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، الفرقان۔ اور یہ الفرقان جو ہے، یہ صرف کتاب نہیں ہے، جس شخص پہ یہ نازل ہوئی ہے ان کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے اعتبار سے فرق ہے۔ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی الفرقان ہے، اور ان پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے بھی الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ اب ان آیات کے ہوتے ہوئے کوئی یہ کہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے۔ یہ آیت یہ بیان ہو رہی تھی کہ جو لوگ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، وہ گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جب مثال بیان ہوگی ایمان والے قبول کر لیں گے، ان کو ہدایت مل جائے گی، اور جب قرآن میں مثال کا کوئی انکار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی قرآن نے اسے گمراہ نہیں کیا، بلکہ وہ قرآن کا انکار کر کے گمراہ ہوا۔ دیکھیں کس بڑے لیول کا یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک دھوکہ انہوں نے دیا ہوا ہے جو سورۃ الجمعہ میں آتا ہے، علماء یہود کی مثال۔ اللہ نے فرمایا یہ گدھوں کی مثال ہے، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی گئی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جو کتابی باتیں کرے، جو کتابوں کے حوالے دے، تو وہ تو گدھے پہ بھی کتاب لاد دی جائے۔ اچھا، گدھے پر کتاب لادنے کی مثال اللہ نے اس لیے دی کہ گدھا کتاب پڑھ نہیں سکتا، نہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو وہ علماء یہود جن کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود تھی، تورات اور زبور موجود تھی، یا کرسچنز جن کے پاس نیو ٹیسٹمنٹ انجیل موجود تھی، ان کتابوں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پروفیسیز تھیں، پیش گوئیاں تھیں، ان کو پڑھ کے آپ علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہتے، لیکن انہوں نے ان کتابوں سے استفادہ نہیں کیا، گویا کہ وہ ان گدھوں کی مانند ہیں کہ جیسے گدھے کے اوپر کتاب لاد دی جائے نا، تو گدھا کتاب تو پڑھ نہیں سکتا، صرف بوجھ ہی اٹھائے پھرتا ہے۔ تو کتاب کا مقصد تھا استفادہ کرنا،
تو اللہ نے علماء یہود کو استفادہ نہ کرنے کی وجہ سے کہا ہے کہ یہ گدھوں کی مثال ہے. تو معذرت کے ساتھ ہمارے علماء کے لیے یہ مثال بیان ہوئی ہے. وہی خرابیاں یہاں بھی پیدا ہوں گی نا. بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے جو کتابوں سے استفادہ کر رہا ہے وہ گدھے کی مثال نہیں ہے, کیونکہ گدھا تو کتاب نہیں پڑھ سکتا. گدھے کی مثال وہ علماء ہیں جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ ان کو پڑھ کے صحیح بات نہیں امت تک پہنچاتے. تو کتاب پڑھنے والا, اس پر عمل کرنے والا گدھا نہیں ہوتا, بلکہ کتاب کو رکھ دینے والا, صرف سجانے والا, اور روب کے لیے بڑے بڑی وہ عربی کتابیں پرنٹ کر کے تو یوں کھول کے لوگوں کو جو ہے وہ یہ تاثر دینا کہ ہم بہت بڑے علامے ہیں اور عمل کوئی نہ کرنا, وہ گدھے کی مثال ہے. تو تھوڑی سی اپنی بھی عقل استعمال کیا کریں کہ جو لوگ قرآن اور سنت سے آپ کو دور کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کی شکل میں شیاطین ہیں. اگر ہمیں کوئی یہودی یا عیسائی آ کے کہے نا قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, ہم کہیں گے دیکھا اللہ کا دشمن ہے اسی لیے مجھے قرآن سے روک رہا ہے. اور اگر یہی بات کوئی مولوی کرے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ مفتی صاحب نے صحیح فرمایا. تو ایسی عقل کا پھر ماتم ہی کرنا چاہیے نا. تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت کو آگے کھول رہا ہے کہ یہ جو میں نے کہا کہ قرآن کے ذریعے گمراہی کماتے ہیں وہ لوگ, تو ان لوگوں کے اندر نشانیاں کیا پائی جاتی ہیں جو قرآن کی دعوت کو نہ قبول کر کے گمراہی کماتے ہیں. قبول کرنے والے تو ہدایت پہ ہیں. وہ ہے اب اگلی آیت, الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد, پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہوا تھا. آگے چل کے آئے گا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر سائبان کی طرح بلند کر دیا تھا کہ اس کتاب تورات پہ ایمان لاؤ ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر گرنے لگا. آپ ذرا امیجن کریں اتنا بڑا پہاڑ بادل کی شکل میں اوپر آ جائے اور کہا جائے کہ پکڑو تورات کو ورنہ آیا جائے تھوڑے ہوتے, تو وہ بڑا کس لیول کا پکا عہد پھر انہوں نے کیا ہوگا. لیکن اس کے بعد توڑ دیا انہوں نے. اور تعویل عام کے اعتبار سے ہر انسان نے اللہ سے ایک عہد کیا ہوا ہے جس کی ڈیٹیل آئے گی سورۃ الاعراف میں. الستُ بربکم, اللہ نے ہماری ارواح سے یہ عہد لیا تھا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے مانا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. ہماری جبلت کے اندر توحید موجود ہے, لیکن وہ عہد پھر لوگ توڑ دیتے ہیں. اندر جو توحید موجود ہے اس سے روگردانی اختیار کرتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور وہ رحمی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. حقوق العباد کا معاملہ آ گیا. پہلی چیز حقوق اللہ اور توحید, اور دوسری چیز حقوق العباد میں وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں. حقوق العباد میں وہی کمزور ہوگا نا جو اللہ کے معاملے میں کمزور ہوگا. اگر اسے سورۃ النساء کی آیت پتہ ہوگی کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں, جو آگ اس وقت تو ہمیں نہیں جلا رہی لیکن ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے, آخرت کے اندر یہ ایکٹیو ہو جائے گی. تو ڈاکٹر اسرار صاحب اکثر کہا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ جو دنیا میں صرف مورل لاز جو ہے وہ ایسے ہیں جو ایکٹیو نہیں ہیں, فزیکل لاز سارے ایکٹیو ہیں. اگر کسی کی زبان پہ انگارہ رکھ دیا جائے زبان جل جائے گی, لیکن حرام کا لقمہ رکھا جائے, آپ خنزیر بھی بے شک زبان پہ رکھ لیں زبان نہیں جلے گی, کیونکہ وہ مورل لاز ہیں. وہ آخرت میں جا کے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے. کسی نے حرام کا مال کھایا تھا, دنیا میں نہ بھی نکلے, اس کے پیٹ میں درد نہ بھی ہو, آخرت میں وہی سارا مال اس کے اوپر عذاب بن کے مسلط کر دیا جائے گا. تو حقوق العباد کے معاملے میں بھی قطع رحمی کرتے ہیں, اور قطع رحمی سے مراد جو رحمی رشتے ہیں, آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ وہ اس نے سلوک نہیں کرتے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا فرمایا تو اس کو مخاطب کر کے کہا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا, اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے اپنا تعلق توڑ لوں گا. تو یہ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ پیرلل میں چلتے ہیں. وہ غامدی صاحب اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کا مال نہ حق ہڑپ کیا ہے, یا کسی نے اپنے بھتیجوں یا بھانجوں کی جائیداد کے اوپر ناحق قبضہ کر لیا ہے, یا اپنی سسٹر کی وراثت دبا لی ہوئی ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پہلے تہجد کے 2 نفل پڑھتا تھا اب 4 پڑھ لوں گا تو میری وہ چیزیں معاف ہو جائیں گی, نہ, کبھی نہیں معاف ہوں گی.
آپ خانہ کعبہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پوری زندگی بھی نمازیں پڑھتے رہیں، ایک پیسہ بھی کسی کا دبایا وہ معاف نہیں ہونا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبائی، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت والے دن۔ 7 زمینوں کا توق صرف ایک بالش، 9 انچ زمین۔ یہاں لوگ پورے مکان ہڑپ کر جاتے ہیں، پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں لوگوں کے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ بندوں کا دسترخوان چلا کے جو ہم نے لوگوں سے زبردستی زمینیں ہتھیائی ہیں اور اپنی ہاؤسنگ سکیمز بنائی ہوئی ہیں، یہ 1 لاکھ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلانا، 1 ارب لوگوں کو بھی روزانہ کوئی کھانا کھلائے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے کرائٹیریا ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ امپریس ہو جانا کسی کی نیکی سے، یہ تو میرا آپ کا معاملہ ہے نا۔ اسی لیے مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ کیا کس لیے تھا؟ شکل جتنی مرضی معصوم نورانی بنا لو، مال جتنا مرضی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ نے تو یہ چیک کرنا ہے یہ کیا ہے، کس چکر میں کر رہا ہے۔ اور قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ یہ مضمون ریپیٹ ہوا ہے کہ جو اس قسم کے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے اور ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے، جیسے کوئی ایک فٹ بال کی طرف بڑھتا ہے نا اور ٹھوکر مار کے پرے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے اعمال کو ختم کر دیں گے۔ وہ اعمال تو ہے ہی نہیں تھے، وہ جن کاموں کے لیے وہ کیے گئے تھے وہ ان کو اجر مل چکا۔ مسلم شریف کی حدیث جو ہے ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے کہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا۔ قاری کو اللہ بلا کے کہے گا تجھے قرآن کا علم دیا تھا، اس کے بدلے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے قرآن سیکھا اور سکھایا، اس سے افضل عمل ہی کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا علامہ ہے، بڑا قاری ہے، تو دنیا میں تجھے اجر مل چکا ہے، جس کام کے لیے تو نے ایفرٹ پٹ کی تھی تو نے اجر کما لیا، میرے ہاں کوئی اجر نہیں، الٹا منہ کر کے دوزخ میں۔ پھر ایک سخی کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائے گا اتنا مال دیا تھا کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میرے دسترخوان چلتے تھے، غریبوں کو بانٹتا تھا، میں آئے دن میں سیلاب کے اندر جا کے میں وہ چیک کاٹ کے دیا کرتا تھا، کتنے لوگوں کا خرچہ میں نے اٹھایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو نے سب کچھ اس لیے کہ کیا لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، تو لوگوں نے خوب تیری تعریف کی ہے نا دنیا میں، تو بس یہی اجر تھا، میرے پاس کوئی اجر نہیں اب تیرے لیے، الٹا منہ کر کے دوزخ میں۔ اللہ کی آپ غیرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر خالصتاً اس کے لیے نہ ہوا۔ اللہ بڑا ڈاڈا ہے، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، یہ کتابوں کا خدا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، پڑھی نماز کیا شرک، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ اچھا کر رہا نیکی ہیں اور الٹا جنہوں کہتے ہیں گاٹے فٹ ہو رہی ہیں، شرک، ریاکاری۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے تیسرا وہ لایا جائے گا شہید، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے میں نے اچھی صحت دی، سب کچھ دیا، اس کے بدلے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ جان تو تھی، دے دی تجھے سب سے قیمتی چیز اپنی۔ اللہ فرمائے گا تم نے جان اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، تو دنیا میں تمہیں اس تعریف سے نوازا گیا تھا، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد میڈلز بھی مل گئے ہوں، میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، الٹا منہ کر کے دوزخ میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 3 سیمپل بیان کیے ہیں۔ اس انسانیت میں نیک اعمال کے اعتبار سے اس سے بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص قرآن کا علم سکھاتا ہو، نمبر 2 اللہ نے دولت دی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اور نمبر 3 جان بھی اللہ کے لیے دے دے۔ یہ 3 سب سے بڑی نیکیاں ہو سکتی ہیں نا کائنات میں، تو تینوں کا آپ حشر دیکھ لیں تو باقی تو کسی کھاتے کے اندر ہی نہیں آتے۔ کوئی مجھے بتائے ان تینوں سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ بخاری میں حدیث ہے سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حسد اسی شخص پہ کیا جا سکتا ہے، رشک، کہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، لوگوں کو سکھاتا بھی ہو، اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اور جان دینا سر، اس سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، اللہ نے فرمایا ان کو مردہ بھی مت کہو، لیکن یہاں دیکھ لیں
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. قرآن میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور ہے انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر، وہ بھی فارغ. تو یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی کیٹیگری میں حقوق العباد کے اندر لائی کرتی ہیں. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. فساد تو خود ہی ہو جائے گا نا جب آپ کسی کی حق تلفی کریں گے، تو وہ بڑا ہو کے خود کش حملہ آور ہی بنے گا نا، آپ کے اوپر بدلہ ہی لے گا نا آپ سے. جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو زمین میں فساد فی الارض تو ہوگا نا. یہ یاد رکھیے گا، معاشرہ دو چیزوں پہ چلتا ہے، احترام جان پہ اور احترام مال پہ. جس معاشرے میں جان کی حفاظت نہ ہو اور مال کی حفاظت نہ ہو، وہ معاشرہ سٹیبل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا مذہبی معاشرہ ہو. اور اگر معاشرہ بالکل لا مذہب ہو لیکن احترام جان اور احترام مال ہو، وہ معاشرہ چلے گا جو آپ دیکھ سکتے ہیں. یورپ اور امریکہ کتنے لوگ سکون میں ہیں. آپ کے کتنے پرہیزگار لوگ بھی وہاں جا کے کہتے ہیں جی ہم نے تو وہاں دیکھا ہے جی ہر چیز طریقے سے چل رہی ہے. ہوتے وہ مسلمان ہیں لیکن وہاں کی تعریف کر رہے ہیں. کیوں؟ مذہب نہیں ہے لیکن احترام جان اور احترام مال ہے. عدلیہ آزاد ہے، ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں. کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے سٹیٹس کی بنیاد کے اوپر کسی کا حق غصب کر لے، کسی کو ایک تھپڑ بھی مار دے. سر یورپ اور امریکہ میں پولیس والا اگر کسی کو تھپڑ مار دینا تو پوری زندگی کی تنخواہیں جوڑ کے وہ جرمانہ نہیں ادا کر سکتا. یہاں سر عام پٹائی کرتے ہیں کیونکہ جب تک جوڈیشری میں کیس پروف نہ ہو آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے. اور جب سزا بھی دیں گے تو اتنی دیں گے جتنی جوڈیشری ڈیفائن کرے گی. یہ تو نہیں ہے کہ پولیس والے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں تو ساتھ مارنا بھی شروع کرتے ہیں. وہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اولئک ھم الخاسرون، ایسے لوگ پھر خسارے میں ہیں.